السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بہت ہی دردناک واقعہ آپ حضرات کو دکھانے والا ہوں۔ اس دردناک واقعے سے ہم سب کو ایک سبق حاصل کرنا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں ہماری اولادیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ہم آج قدر نہیں کرتے ہیں۔ اسی کے لیے اگر یہ کچھ لوگوں کو اولادیں نہیں ہوتی ہیں تو 4 سال 10 سال تو آدمی کتنا پریشان ہو جاتا ہے، اور یہ اولادیں مل جانے کے بعد ہم ان سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لاپرواہی کا نتیجہ یہ واقعہ ہے جو آپ حضرات کو میں دکھانے والا ہوں، جو آپ حضرات کو بتانے والا ہوں۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے، اسکپ نہ کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چلیے چلتے ہیں، پوری ویڈیو دیکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو خود ہی پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو خبر میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں، اس خبر کو سنانے کا مقصد آپ لوگوں کو الرٹ، خاص طور پر والدین کو اویئر کرنا ہے، ہوشیار اور خبردار کرنا ہے کہ دیکھو اپنے بچوں کے لیے بہت فکر مند ہو جاؤ۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ آج کل کتنا خراب ماحول چل رہا ہے۔ شیطانیت، خرافاتیں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بعض دفعہ ایسی حرکتیں کر لیتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یار اتنے چھوٹے بچوں کو کہاں سے آ گئی یہ سمجھ۔ یہ سب کچھ سوشل میڈیا کا کمال ہے۔ خراب چیزیں اتنی عام ہو چکی ہیں، شیطانیت اتنی عام ہو چکی ہے، برائیاں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ اب بچوں پر چیل جیسی نظر رکھنے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں پر چیل جیسی نظر نہیں رکھو گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ خبر جو میں سنانے جا رہا ہوں یہ کانپور کے شیوراج پور تھانہ چھیتر کی خبر ہے۔ ایک فیملی اپنی 17 سال کی لڑکی کو گھر پر اکیلا چھوڑ کر کسی پروگرام میں چلے جاتے ہیں۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی لڑکی کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، کپڑے بھی اترے ہوئے ہیں اور بستر پر بے سود پڑی ہوئی ہے۔ تو گھر کی عورتیں بچی کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن وہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ تھوڑا سا اور بچی کو ہلاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو شاید مر چکی ہے، اس کی سانسیں بھی نہیں آ رہی ہیں۔ گھبرا کر پولیس کو کال کرتے ہیں۔ پوری خبر میں اسکرین پہ لگا رہا ہوں، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ 17 سال کی یہ لڑکی جب پولیس کو بلاتے ہیں، پولیس آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے، اور ایسا بھی لگ رہا تھا باڈی کو دیکھ کر، لڑکی کو دیکھ کر، کہ اس کے ساتھ کچھ زبردستی نہیں ہوئی، اس کے ساتھ کچھ مار پٹائی نہیں ہوئی ہے۔ ہوا ہے تو پھر کیا ہوا ہے؟ پولیس پورے کمرے کی چھان بین کرتی ہے۔ چھان بین جب پولیس کرتی ہے تو اس کو کمرے میں کچھ ٹیبلٹس، سیکس کی جو دوائیاں آتی ہیں اس کے ریپر پڑے ہوئے ملتے ہیں۔ پولیس ان ریپر کو لیتی ہے اور تحقیق جب کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ رات میں ایک لڑکا آیا تھا، اور وہ لڑکا ان کے گھر سے 20 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے، وہاں رہتا تھا۔ سوشل میڈیا پر اس لڑکی کے اس لڑکے کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، پیار محبت ہو جاتی ہے، اور پھر لڑکی بتاتی ہے کہ اس کی فیملی اس ڈیٹ میں ایک پروگرام میں جا رہی ہے، پوری فیملی، میں گھر پر اکیلی رہوں گی تو تم گھر پر آ سکتے ہو۔ یہ لڑکا پلاننگ کر کے گھر پر آتا ہے اور ساتھ میں لے کے آتا ہے بہت ساری ٹیبلٹس، سیکس کی ٹیبلٹس۔ گھر پہ یہ آتا ہے تقریباً 8:30 9 بجے کے ٹائم پر، اور یہ 3 بجے تک تقریباً 6 یا 7 گھنٹے یہ اس لڑکی کے ساتھ رہتا ہے۔ جب لڑکی کے ساتھ ساری، ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا پر دوستی ہے، سب کچھ ہے، پریمی ہے، دوست کہہ لو، پریمی کہہ لو، بات ایک ہی ہے، تو سب کچھ پہلے سے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ ہاں تمہیں آنا ہے، اتنا ہمیں ٹائم مل جائے گا۔ تو لڑکا لڑکی پہلے سے پلاننگ کر کے مل رہے ہوں تو کیا امید کی جا سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے شیطانیت ہوگی وہاں، پہلے سے پوری شیطانی والی پلاننگ، خرافاتی دماغ، پوری پلاننگ کے تحت لڑکے لڑکی دونوں یہ کام کرتے ہیں۔ تو اب لڑکا جب وہاں آتا ہے تو دوائیاں لے کے آتا ہے، وہ دوائیاں کھاتا ہے، اور دوائیاں کھانے کے بعد پھر لڑکا لڑکی دونوں جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں، اور یہ تعلق پوری رات میں 2 بار دونوں کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ لیکن لڑکا چونکہ ٹیبلٹس اس نے کھا کے رکھی ہوئی تھی تو اس کے اندر تو جو ٹیبلٹس کھانے کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، ہے نا، کہ سکون نہیں ملتا ہے، تسلی نہیں ہوتی ہے، تو وہ 2 مرتبہ جسمانی تعلق قائم کرتا ہے، اور لڑکی کو پوری رات وہ کپڑے نہیں پہننے دیتا ہے۔
ظاہر سی بات ہے ٹیبلٹ کھا کے تو حیوانیت اس کے پہلے تو ویسے ہی شیطانی ملاقات، پھر اس شیطانی ملاقات پر دوائیوں کا اثر، پھر 17 سال کی لڑکی ہے نا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی شیطانیت ہوئی ہوگی وہاں. اندازہ کر لیں آپ کہ اس لڑکے نے اس لڑکی کو کپڑے نہیں پہننے دیے. لڑکی کو سردی بہت لگتی ہے تو چولہا جلایا جاتا ہے، لیکن وہ کپڑے نہیں پہننے دیتا. جب 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو لڑکی کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے. جب لڑکی کی طبیعت بگڑتی ہے تو لڑکا گھبرا جاتا ہے، اور اسی گھبراہٹ میں وہ لڑکا لڑکی کو چھوڑ کر اپنے گاؤں فرار ہو جاتا ہے. طبیعت خراب ہوتی ہے، لڑکی تو گھر پہ اکیلی تھی ہے نا، طبیعت خراب ہوتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے. یہ خلاصہ بھی تب ہوا جب ایک 5 سال کی بچی جو ان کے رشتہ داروں میں تھی وہ اس لڑکی کے پاس سوئی ہوئی تھی. ہوتا ہے نا کہ بیٹا تم گھر پر رہنا، چھوٹی سی بچی کو ہم گھر پر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اپنی بچی کے ساتھ. تو اس نے بتایا کہ ہاں ایک لڑکا آیا تھا کوئی، تو پولیس کو شک ہوا، پولیس نے کال ڈیٹیلز نکلوائی. کال ڈیٹیل میں یہ پتہ چلا کہ کوئی لڑکے سے اس کی لڑکی کی بات ہو رہی تھی. اس لڑکے کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. پوسٹ مارٹم میں یہ خلاصہ ہوا کہ چونکہ یہ لڑکی پوری رات بغیر کپڑوں کے رہی، اس کو کپڑے نہیں پہننے دیے گئے، تو سردی لگنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی. لڑکے کو بھی گرفتار کر لیا ہے. لیکن اس خبر سے دماغ سن رہ جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا کچھ ہمارے بچوں کے دماغ میں چل رہا ہو نہیں کہا جا سکتا. سوشل میڈیا کے ذریعے اتنی گندگی، موبائل کے ذریعے اتنی گندگی ہمارے بچوں کے مائنڈ میں بھر جاتی ہے کہ وہ خود سے ہی کیا کچھ پلان نہ کر لے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. چھوٹے چھوٹے بچے 12 سال کے 15 سال کے بچے ایسی حرکتیں آج کل کر رہے ہیں کہ جس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے ماں باپ. ارے ہمارا بچہ ایسا بھی کر سکتا ہے. تو یہ خبر سنانے کا مقصد ایک تو والدین کو مجھے یہ بتانا ہے کہ دیکھو اپنے بچوں پر چیل جیسی نظر رکھو. اپنے لڑکوں کو، بچوں کو ہے نا، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں، چیل جیسی نظر رکھو اپنی اولاد پر. اپنی اولاد کو تنہا مت چھوڑو. ہوتا ہے نا آپ پروگرام میں جا رہے ہو، چلو بیٹا تم نہیں جا رہی ہو کوئی بات نہیں تم اکیلے رہو. کیوں نہیں، اکیلے نہیں رہو گی آپ. کسی بڑے کی ذمہ داری میں چھوڑ کر جاؤ اپنے بچوں کو، ایسے مت چھوڑو. اور چیل جیسی نظر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے موبائل فون پر بھی آپ کی توجہ رہنا چاہیے. اب یہ اتنا پرانا دوستانہ تعلق چل رہا تھا تو ماں باپ کو تھوڑا تو فکر مند ہونا چاہیے نا کہ بچی کہاں بات کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، سوشل میڈیا کا بچہ کیسے استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے بچے کہاں کہاں کنیکٹ ہیں. اس پر نظر رکھنے کی بہت ضرورت ہے. کتنے افسوس کی خبر ہے. اور دوسرا، ماں باپ کو اپنے بچوں سے فرینڈلی تعلق رکھنے کی ضرورت ہے. آج کل یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں باپ جو ہے نا اپنے بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے پاتے. بعض والدین تو ایسے ہیں کہ ایک ہفتے وہ اپنے بچوں سے بات نہیں کر پاتے. تو دوسرا اہم کہ اپنے بچوں سے آپ ایک تو چیل جیسی نظر رکھو اپنے بچوں پر، دوسرا کہ اپنے بچوں سے دوستانہ تعلق رکھو. یعنی آپ کی اور بچوں کی باؤنڈنگ بہت مضبوط ہونا چاہیے کہ بچے آپ سے کچھ بولتے ہوئے کچھ پوچھتے ہوئے گھبرائے نہیں. میرے عزیز بھائیوں، بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اپنے بچوں کو تنہا نہ چھوڑیں. تھوڑی سی بھی بچے دیر ہو جائے تو فکر مند ہو جائیں. کبھی اگر تاخیر ہو جائے تو فوراً کال کر کے پتہ کریں. انتہائی ضروری ہے آج کل کے ماحول میں کہ آپ اپنے بچوں پر نظر رکھو، خطرناک نظر رکھو. اور دوسرا، بچوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ لڑکیوں سے خاص طور پر یہ شیطانی کام ہوتے ہیں، اس کے انجام بہت خطرناک ہوتے ہیں. یہ جتنے بھی شیطانی کام ہیں، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، تھوڑی سی ملاقات کر لی، اس سے عزت بھی جاتی ہے. اب مجھے بتاؤ، یہ لڑکی 17 سال کی تھی، نابالغ تھی تو لڑکا گرفتار ہو گیا، لیکن مجھے بتاؤ کہ کیا ویلو رہی، کیا عزت رہی، دنیا سے بھی چلی گئی ہے نا. اور اس شیطانی کام کا نتیجہ دیکھو کتنا خراب رہا کہ دنیا بھی ہاتھ سے چلی گئی ہے نا. ایسا گندا کام کرتے ہوئے موت آئی، ایسا گندا کام کرتے ہوئے اس دنیا سے وہ چلی گئی. کتنے افسوس کی بات ہے. اسی لیے ایسا شیطانی کاموں کی طرف جاتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول کرو. آپ لوگ اپنے ماں باپ کو سوچو، اپنی لائف کو سوچو. ہاں شادیاں کرنی ہے کرو، آپ شادی کے لیے اپنے ماں باپ کو فورس کرو. آپ شادی کے لیے ہم اپنے ماں باپ سے لڑو، لیکن غلط قدم کبھی مت اٹھاؤ. غلط قدم شیطان کے راستے پہ اگر آپ جاؤ گی، کبھی بھی دنیا کا سکون نہیں مل سکتا، کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی.
بربادی ہی بربادی ہے ایسے شیطانی کاموں پر چل کر۔ اب بتاؤ، لڑکا بھی جیل میں پڑا ہوا ہے، لڑکی اس دنیا سے چلی گئی، پوری فیملی الگ پریشان ہے۔ تو والدین کو بہت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور ایسی دوائیاں جو میڈیکل اسٹور والے ایسی دوائیاں لڑکوں کو دے دیتے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ بہت افسوس ہوا یہ خبر سننے کے بعد کہ بتائیے ہمارے بچے چھوٹی چھوٹی عمروں میں آج کل کیسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے بچوں کی تربیت، بچوں کا مائنڈ بنانا، بچوں پر محنت کرنا، بچوں پر نظر رکھنا، بچوں سے دوستانہ تعلق رکھنا، یہ انتہائی ضروری چیز ہے، یہ سب سے بڑی ضروری چیز ہے۔ اس خبر کو سنانے کا مقصد میرا بس یہی ہے کہ والدین الرٹ ہو جائیں، اپنے بچوں کو تنہا نہ چھوڑیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھیں، تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ آپ کو بچہ کب کیا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، جیسا کہ آپ نے ویڈیو پوری دیکھا ہوگا تو بات پوری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کچھ الگ سے کہا جائے تو بہت زیادہ جو ہے وہی بات کو دہرانا ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بس میں آپ حضرات سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب نے بہت ساری باتیں کہی، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں نہ آیا ہو، میں وہ بات کہہ دیتا ہوں کہ یہ سب ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو دین سکھانا بہت ضروری ہے۔ یہ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اگر کوئی چیز روک سکتی ہے تو صرف وہ ایک چیز ہے جو ہماری زندگی میں دین ہماری زندگی سے نکلا چلا جا رہا ہے۔ آج ہم خود دور ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ہم دین سے دور رکھ رہے ہیں۔ دنیاوی تعلیم کا اتنا ہمارے سر پر بھوت سوار ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم کے چکر میں اپنے دینی تعلیم کو پیچھے پس پشت ڈالے جا رہے ہیں۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میں اسی لائن سے لگا ہوا ہوں، میرے ساتھ روز اس طریقے کے حادثات پیش آتے ہیں، ہمارے ساتھ روزانہ اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں۔ حافظ صاحب، مولوی صاحب جو ہے جلد سے جلد قرآن پاک ختم کروا دیجئے، بس ہمارے دماغ میں یہی بیٹھا ہوا ہے کہ صرف قرآن کا مکمل کر لینا یہی دین ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے۔ تو مجھے آپ سے درخواست ہے، آپ سے میری درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ حضرات اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اچھے سے مضبوطی کے ساتھ اتنا دین سکھائیں کہ وہ دین ہمارے بچوں کو صحیح راستے پر لا سکے۔ کہیں ہمارا بچہ راستے سے بھٹک رہا ہو تو وہاں پر دین کھڑا ہو اس کو راستہ دکھانے کے لیے، ہمیں کسی دوسرے کے راستے دکھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔